بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک اس پاک ہستی پہ جن کی خاطر اللہ پاک نے دونوں جہانوں کو پیدا فرمایا۔ پیارے ناظرین محترم السلام علیکم۔ پیارے ناظرین محترم، کفار کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بد سلوکیاں۔ ناظرین محترم، چند واقعات ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے، تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلا مبارک میں ڈال دی اور پیچھ در پیچھ دینے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا، وہ تشریف لائے اور دھکے دے کر اس مالون کو ہٹا دیا۔ کفار نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، کبھی جسم مبارک پر نجاستیں ڈالیں، کبھی گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، کبھی گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھا دیے تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو ان کے پاؤں میں چبھ جائیں۔ کبھی آپ کو گالیاں دی، کبھی قتل کے منصوبے بنائے جس میں اطہر کو لہو لہان کیا، قید میں رکھا۔ آپ کے گھر کے صحن میں پکے پکائے کھانے پر غلاظتیں پھینکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں اس طرح کی گستاخیاں کی کہ اللہ کی پناہ۔ کبھی آپ کو پاگل کہہ کر پکارا، کبھی جادوگر، نعوذ باللہ۔ ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ ایک روز قریش کے ایک اوباش نوجوان نے سر بازار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں مٹی ڈال دی۔ آپ اسی حالت میں گھر تشریف لے آئے۔ صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی آپ کا سر مبارک دھو رہی تھی اور آپ نے ابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ آپ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ میری بیٹی رو نہیں، اللہ تیرے باپ کا حامی و ناصر ہے۔ نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کی شادی ابو لہب کے دونوں بیٹے عقبہ اور عتیبہ سے ہوئی تھی۔ نبوت کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی۔ عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس نے تھوکا جو آپ پر نہیں پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر ایک ایسی جگہ قافلے کا پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں رات یہاں درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو کیونکہ مجھے محمد کی بد دعا کا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد اپنی طرف سے اونٹ بٹھا دیے اور خود سو گئے۔ رات کو شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر عتیبہ کو پھاڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل کا ایک دلچسپ واقعہ۔ ایک دفعہ عراش کا رہنے والا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس کے سارے اونٹ خرید لیے۔ جب اس نے قیمت طلب کی تو ابو جہل ٹال مٹول کرنے لگا۔ عراشی نے تنگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے جاز سرداروں کو پکڑا اور مجمع عام میں فریاد شروع کر دی۔ دوسری طرف حرم میں ایک کوشے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سرداران قریش نے اس شخص سے کہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ شخص جو کونے میں بیٹھا ہے اس سے جا کر کہو، وہ تمہارے پیسے دلوا دیں گے۔ عراشی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا اور قریش کے سرداران آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آج لطف آئے گا۔ عراشی نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شکایات بیان کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ سرداروں نے ان کے پیچھے ایک آدمی لگا دیا کہ جو کچھ بھی ان پر گزرے وہ سیدھی خبر لا کر ان سرداروں کو دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ حیران ہو کر باہر آیا اور آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا اس شخص کا حق ادا کرو، اس نے کوئی بات نہ کی اور سیدھا اندر گیا اور اس نے اونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ قریش کا مخبر یہ حال دیکھ کر حرم کی طرف دوڑا اور سرداروں کو سارا ماجرا جا سنایا اور کہنے لگا واللہ آج بہت عجیب معاملہ دیکھا جو کبھی نہ دیکھا تھا۔ ابو جہل جب باہر نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا رنگ افق ہو گیا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کا حق ادا کرو تو وہ سیدھا اندر گیا اور اس نے پیسے لا کر اس عراشی کے ہاتھ میں رکھ دیے، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے ابو جہل کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ ناظرین محترم، واقعات کی مزید ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔